جس طرح قرآن کریم کے الفاظ کے متعلق اس قسم کا کوئی لغت پہلے سے موجود نہیں تھا، قرآن کریم کے اس انداز سے اسے آپ کہیے کہ انسائکلوپیڈیا یا کلاسیفیکیشن، عربی زبان میں اسے تبویب کہتے ہیں، باب باب کرنا۔ قرآن کریم کے متعلق اس قسم کی بھی کوئی کتاب اس سے پہلے موجود نہیں تھی۔ ایسی کتاب کہ جو موضوع آپ کے ذہن میں آئے بیک وقت اس کے متعلق یہ دیا گیا ہو کہ قرآن کریم میں کس کس مقام میں اس کے متعلق کیا کیا آیا ہے، وضاحت کہاں ہے، اضافہ کہاں ہے، استثناء کہاں ہے، تشریح مزید کہاں ہے، براہ راست یہ کچھ کہا گیا ہے یا کسی واقعہ کے ضمن میں یہ کچھ کہا گیا ہے، یہ تمام چیزیں بیک وقت سامنے آ جائیں۔ آپ غور فرمائیے عزیزان من کہ یہ مرحلہ پہلے سے بھی زیادہ دشوار گزار اور محنت طلب تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اس تبویب یا انسائکلوپیڈیا کا بھی آغاز کر دیا، اور اس کے فضل و کرم سے اس میں اس طرح سے کامیاب ہوا کہ میری تبویب القرآن قریباً 1500 صفحات پر پھیلی ہوئی یہ کتاب شائع ہو کر بڑی ہی مقبول ہو چکی ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے جو کچھ میں نے کیا ہے، یعنی پہلے جس انداز سے سمجھا اور اس کو سمجھانے کا جو انداز ہے، لغات القرآن سے قرآن کریم کے الفاظ کے وہ معانی جو زمانہ نزول قرآن میں عرب لیتے تھے، ان معانی کی روح سے سارے کے سارے قرآن کا مفہوم اور قرآن کے موضوعات کے متعلق اس قسم کی تبویب یا انسائکلوپیڈیا کہ جو موضوع آپ کے سامنے آئے آپ کو بیک وقت معلوم ہو کہ قرآن میں اس کے متعلق کیا کیا آیا ہے۔ ان تینوں کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کی کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لیکن ان دونوں شرطوں سے زیادہ اہم ایک اور شرط بھی ہے، اور وہ ہے تدبر فی القرآن 4/82، یعنی قرآن کریم کے سمجھنے میں غور و فکر سے کام لینا۔ آپ قرآن کریم کے ورق الٹیے، قریب ہر صفحہ پر آپ کو علم و بصیرت اور عقل و شعور سے کام لینے اور غور و فکر کرنے کی تاکید ملے گی۔ تدبر کا حکم نہ کسی خاص فرد کے لیے ہے نہ کسی خاص زمانے کے لیے، وہ تمام افراد کے لیے ہے اور تمام زمانوں کے لیے۔ اس لیے قرآن کو تقلیداً سمجھا ہی نہیں جا سکتا، یعنی اس طرح سے نہیں کہ کسی خاص زمانے میں کسی خاص فرد نے جو قرآن مجید کی کوئی تفسیر لکھ دی وہی ہمارے لیے بھی کافی ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ وہ ہر زمانے کے مسلمان کو، ہر زمانے کے انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ خود قرآن کریم پر غور و فکر کرے۔ اس لیے کسی ایک فرد کا تدبر اور تفکر دوسرے کے لیے سند اور حجت نہیں ہو سکتا۔ پھر قرآن کریم پر غور کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے زمانے میں جس سطح تک علم انسانی پہنچ چکا ہے اس پر اس کی نگاہ ہو۔ قرآن انسانی زندگی کے تقاضوں کا حل پیش کرتا ہے۔ اگر کسی کو یہی معلوم نہ ہو کہ اس کے زمانے کے انسانی تقاضے کیا ہیں تو وہ قرآن سے رہنمائی کیا حاصل کر سکے گا؟ اس سے یہ حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے کہ جس طرح ایک فرد کا تدبر فی القرآن دوسرے کے لیے سند اور حجت نہیں ہو سکتا،
اسی طرح جو کچھ قرآن کے متعلق کسی ایک زمانے میں سمجھا گیا ہو وہ بھی حرف آخر نہیں ہو سکتا۔ جوں جوں علم انسانی بڑھتا جائے گا نت نئے قرآنی حقائق واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ اب آگے چلیے، قرآن کریم میں ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، 4/82۔ کیا ان لوگوں نے قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں کئی اختلاف پاتے۔ یعنی قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں کہیں اختلاف نہیں، اور یہ چیز اس کے من جانب اللہ ہونے کی ایک دلیل ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ قرآن کے الفاظ میں تو کوئی اختلاف نہیں، یعنی جتنے بھی قرآن کے نسخے ہیں ان میں متن ایک ہی جیسا ہے، اس میں کوئی اختلافی بات نہیں، کوئی اختلافی چیز نہیں، سب جگہ وہی الفاظ ہیں کہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس کی تعبیرات انٹرپریٹیشن مختلف ہو سکتی ہیں۔ آپ سوچئے کہ لفظی اختلافات کا نہ ہونا بھی کوئی ایسی خصوصیت ہے جس کا اس تحدی سے ذکر کیا جاتا۔ بات تو ساری تعبیرات کی ہے۔ اگر کسی کتاب کی عبارت کی کیفیت یہ ہو کہ وہ زید کو کوئی مفہوم دے اور بکر کو اس سے بالکل متضاد مفہوم، تو کیا اہل علم کے نزدیک اس کتاب کی کوئی وقت ہو سکتی ہے؟ قرآن سمجھنے کے لیے جو شرائط خود قرآن نے مقرر کی ہیں، اگر ان کے مطابق قرآن میں تدبر کیا جائے تو اس کے کسی حکم کی دو تعبیریں ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اگر امت قرآن کو اپنی سند اور حجت اور آخری دلیل تسلیم کر لے تو امت میں کسی قسم کا تفرقہ اور اختلاف پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اس مقام پر ایک نقطے کی وضاحت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں کچھ تو احکام و قوانین دیے گئے ہیں اور کچھ حقائق۔ احکام و قوانین کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کے معنی متعین اور ٹھوس کنکریٹ ہیں، لیکن حقائق، بالخصوص وہ حقائق جن کا تعلق ما بعد الطبیعیات میٹا فزکس سے ہے، انہیں تشبیہات کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ انہیں بیان ہی اسی طرح سے کیا جا سکتا تھا، اور اہل علم سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں کہ تشبیہات و استعارات سے ہر شخص اپنے اپنے فہم اور علمی سطح کے مطابق مشبہ بہی کے متعلق تصور قائم کر سکتا ہے۔ ان تصورات میں اختلاف ہوگا، لیکن جہاں تک قرآنی ہدایت کا تعلق ہے ان کی دو تعبیریں نہیں ہو سکتی۔ یہ احکام و قوانین اسلامی نظام کی طرف سے نافذ ہوں گے، اس لیے ان کی عملی جزئیات میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ یوں امت میں وحدت فی العمل پیدا ہو جائے گی اور قرآنی حقائق کے سمجھنے کے لیے فکری آزادی بھی قائم رہے گی۔ لیکن ان تمام شرائط سے کہیں زیادہ گہری شرط ایک اور ہے، اور وہ یہ کہ جب تک اپنے ذہن کو پہلے سے قائم شدہ نظریات، معتقدات اور تصورات سے پاک نہیں کر لیا جائے گا، قرآن سمجھ میں نہیں آ سکے گا۔ لا یمسہ الا المطہرون 56/79۔ قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے، یعنی جس کے قلب و نگاہ انسانی خیالات کی آمیزشوں سے پاک نہ ہو اسے قرآن سے کوئی مس نہیں ہو سکتا۔ انسانی قلب خدا کا مسکن بن نہیں سکتا جب تک اس حریم کعبہ سے انسانی فکر کے تراشیدہ بتوں کو نکال باہر نہ کیا جائے۔ جو شخص پہلے سے کوئی خیال قائم کر کے قرآن کی طرف اس لیے آتا ہے
کہ اسے اپنے اس خیال کی کسی نہ کسی طرح تائید مل جائے، اسے قرآن کی بارگاہ سے بری طرح پھٹکار پڑتی ہے۔ اقبال کے الفاظ میں بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ دماغ کو پہلے ان بتوں سے پاک کرنا چاہیے اور پھر دیکھیے کہ قرآن کریم کس طرح جلوہ پیرا ہو کر اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ اہل عرب کی زبان تو عربی ہے، وہ بھی قرآن کو صحیح طور پر کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی قرآن کو غیر عرب مسلمانوں کی طرح تقلیداً سمجھتے ہیں، یعنی کسی زمانے میں کسی شخص نے جس طرح قرآن کو سمجھا اور وہ آنے والوں کے لیے سند اور حجت بن گیا، اس کے بعد یہ سوال ہی نہ رہا کہ قرآن میں خود غور و فکر کیا جائے۔ یہ تقلیدی قرآن عربوں کو عربی زبان میں پڑھایا جاتا ہے اور غیر عربوں کو ترجمہ کے ذریعے۔ اپنی فکر سے نہ یہ قرآن کو سمجھتے ہیں نہ وہ، اس لیے اس باب میں عرب اور عجم کی بھی کوئی تفریق نہیں رہتی۔ تفسیر کی جو کتابیں الازہر میں پڑھائی جاتی ہیں وہی دیوبند یا کراچی، ملتان اور لاہور کے دارالعلوموں میں زیر تدریس رہتی ہیں۔ اپنی فکر و بصیرت نہ یہاں ہے نہ وہاں۔ قرآن سمجھنے کے لیے سوال اہل زبان ہونے کا نہیں، سوال زبان دانی کے بعد اہل فکر و نظر ہونے کا بھی ہے۔ لیکن اپنے غور و فکر اور علم و بصیرت کی روح سے قرآن کریم کے سمجھنے میں ایک بہت بڑی دشواری حائل ہوتی ہے۔ ہمارے اسلاف نے یعنی متقدمین نے جو تفسیریں لکھی، اگر وہ ان کے متعلق یہ کہتے کہ وہ ان کا اپنا خیال ہے، اپنی رائے ہے، اپنی فہم ہے، تو ان سے اختلاف کی گنجائش ہو سکتی تھی۔ ایک انسان کے خیال سے دوسرا انسان اختلاف کر سکتا ہے، اس میں نہ کوئی گناہ کی بات ہے نہ جرم کی بات۔ لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے جو تفسیر لکھی تو اس کے متعلق کہا یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تفسیر ہے۔ ہمارے ہاں سب سے پہلی قرآن کریم کی تفسیر امام طبری کی تفسیر کہلاتی ہے، وہ بھی 3 صدی ہجری میں ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200-250 سال بعد پہلی مفصل مبسوط قرآن کی تفسیر۔ لیکن انہوں نے کیا یہ ہے کہ ہر آیت کی تفسیر کے متعلق لکھا یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ تفسیر ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ وہ طبری کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ تفسیر قرار پا گئی۔ اب اس کے بعد آپ سوچئے کہ کس کی جرت ہے کہ اس سے اختلاف کر سکے۔ جس تفسیر کے متعلق کہا جائے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ ہے، کون سا مسلمان ہے جو اس کی جرت